بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ تمام چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل محبان علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقامہ دور اللہ مرقدہ کی تقاریر زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچانے میں آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے سلام۔ مجالس تفسیر قرآن اور اہل بیت سلسلے کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی گفتگو یہی ہے کہ قرآن تنہا نہیں ہے، نہ قرآن کبھی تنہا تھا اور نہ تنہا رہے گا۔ قرآن ایک ایسی مکمل کتاب ہے کہ جہاں انسانیت کے لیے ایک روشن ہدایت ہے۔ کتاب کے جتنے بھی نام آپ چاہے رکھیں، لیکن کوئی بھی کتاب ہو، کبھی بھی کتاب تنہا نہیں ہے۔ کتاب جس کو پڑھنا ہے وہ کتاب کے ساتھ ہے، کتاب اس کے ساتھ ہے، لیکن ایک طالب علم کے لیے کتاب جب تک کہ ٹیچر نہ ہو، اس کے لیے کتاب کارآمد نہیں ہے۔ اور پوری کتاب طالب علم ایک دم سے نہیں پڑھتا، بلکہ ایک کلاس میں 1 سال تک طالب علم کو وہ کتاب ختم کرنی ہوتی ہے، اور ایک دم سے استاد پوری کتاب نہیں پڑھائے گا۔ اگر آپ ایجوکیشن کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھیں تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بچہ جسے پہلے حروف سے آشنا کیا گیا تو اس کی ابتدائی کتاب باتصویر تھی، آگے جا کے پھر تحریر رہ جائے گی اور تصاویر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو حرف بھی تنہا نہیں ہے، ہر حرف کے ساتھ ایک تصویر ہے۔ تصویر اسے پہچان دیتی ہے اور اسے حرف کو یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ الف سے کیا ہے اور بے سے کیا ہے۔ حالانکہ ایک حرف سے ہزاروں چیزوں کے نام ہیں، لیکن پہچان میں ایسی چیز حرف کے ساتھ رکھی جاتی ہے کہ جو بچہ دیکھ چکا ہو،
جس کو وہ پہچانتا ہو. تو عام طور سے پے سے بچے کو پتنگ ہی بتائیں گے، اس لیے کہ بچہ پتنگ سے اس طرح آشنا ہوتا ہے کہ آسمان میں اڑتی ہوئی پتنگ کو وہ دیکھتا ہے اور اس کے بچپن کا کھیل بھی ہے. بلی ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے اور بچے کو دکھا دی جاتی ہے تو وہ پہچان جاتا ہے. اس لیے انگریزی میں بھی سی سے کیٹ اور بے سے اردو میں بلی، مطلب یہ کہ جن چیزوں سے شعوری طور پر بچہ آشنا ہو چکا ہے اور اس کو پہچان ہو گئی ہے، تو پہلی کتاب الف بے کی اس کو آسانی سے حروف یاد ہوتے جا رہے ہیں. آگے جا کے وہ چیزیں شاید اس کے لیے زیادہ کارآمد نہ ہوں اور اس کے کام یہ چیزیں نہ آئیں، لیکن وہ چیزیں اپنی یادیں تو چھوڑ گئیں نا، اور اس کا کام تو بن گیا نا. تو بتصویر کتاب نے آسانی سے بچے کو ذہن نشین کرا دیا اور اس کو الف سے یہ تک اور اے سے زد تک سارے حروف یاد ہو گئے. آگے ٹیچر اس کو آسانی سے پھر ان حروف کے ذریعے لفظوں کو بناتا جاتا ہے اور ذخیرہ لفظ بچے کے پاس جمع ہوتا جاتا ہے. وہی ذخیرہ آگے چل کے اس کے کام آتا ہے اور پھر وہ ہزاروں لاکھوں لفظ کم عمری میں یاد کر لیتا ہے. اسے رٹنا نہیں پڑتے بلکہ بزرگوں کی گفتگو سن کر وہ دہراتا جاتا ہے اور وہ لفظ اس کے ذہن نشین ہوتے جاتے ہیں، اس کے حافظے کی فائل میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں. یعنی کتاب تنہا نہیں ہے، یا ماں باپ بتائیں یا اسکول کا ٹیچر سکھائے، اس لیے کہ بچہ خود پیدا ہوتے ہی کتاب نہیں پڑھ سکتا. تو وہ عرب جو شعر و شاعری کے شوقین تھے، جنہوں نے غزلوں اور قصیدوں کے علاوہ نہ کچھ سنا تھا نہ کچھ پڑھا تھا، اس لیے کہ علوم بھی تو نہیں تھے. علوم دو ہی تھے، یا شاعری تھی یا خطابت تھی، اور وہ بھی تحریری نہیں تھی بلکہ زبانی تھی، اور سب کچھ زبانی کام چل رہا تھا. پہلی بار قرآن نے ہی عربوں کو یہ ذوق و شوق دیا کہ کتاب لکھی بھی جاتی ہے، لکھنے کا سکھایا گیا. اور قلم اور کاغذ، چونکہ قرآن نے آتے ہی پہلی وحی میں اقرا میں ہی یہ کہہ دیا تھا پڑھو، اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا تھا علمہ بالقلم، اور قلم سے لکھو. حالانکہ نہ پیغمبر کو پڑھنا تھا نہ لکھنا تھا، پیغمبر کو تو پڑھانا تھا. تو پڑھو کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ پیغام قوم کے نام ہے، تم پڑھو. کہ پیغمبر سے اللہ جو بھی بات کہتا ہے وہ پیغمبر سے نہیں کہہ رہا، چونکہ اللہ براہ راست قوم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ کی نظر میں قوم کچھ نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں رہی. اس لیے اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ میری نظر میں ابراہیم تنہا ایک قوم ہے. تو جو اپنے نبی کو بھیجتا ہے وہ اسی کو قوم سمجھتا ہے.
اور اسی سے بات کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے، یہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے قل واللہ احد، تو کیا اب جب سورہ قل اترا ہے تب پیغمبر نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اپنے رب کی حمد کرو. تو کیا اب حمد شروع کریں گے سرکار؟ 40 برس کی عمر میں اب شکر کریں گے شروع. تو پیغمبر کی ذات گرامی تو بہت بلند ہے. اسی لیے ہم مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں تاکہ پیغمبر کی عظمت لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ کتنی بلندی پر ہیں پیغمبر. جب وزیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ نے پہلی بار نماز کب پڑھی؟ تو کہا میں جب 60 برس کا تھا تب میں نے نماز شروع کر دی تھی. مطلب جو نماز کی صورت ہے نا، عبادت کی تو شکلیں ہیں نا. تلاوت قرآن بھی تو عبادت ہے نا. تو جب رسول اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں گود میں لیا تو گود میں لیتے ہی فوراً یہ کہا علی کو سناؤ. علی کو سناؤ. تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ازل میں ہی طے ہو گیا تھا کہ ان کا نام علی ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھا جاتا ہے، یہ پہلے سے محمد تھے، یہ پہلے سے علی تھے. یہ علم الہی میں طے تھا کہ نور کے جب 2 حصے کریں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، ایک کا نام علی رکھیں گے. تو وہ جو ملائکہ تسبیح و تقدیس کرتے تھے اور نور ان کا عرش پہ دیکھ چکے تھے خلقت آدم سے پہلے، تو اس وقت بھی ملائکہ نام جانتے تھے. تو یہ کہنا کہ اب بچے کا نام رکھا گیا، تو یہ کہیے جیسے یہ دنیا میں ظہور کرتے ہیں ان کا نام بھی ظہور کرتا تھا. نام نے بھی ظہور کیا. یہ پہلے بھی محمد تھے، اب لفظ محمد نے ظہور کیا. یہ پہلے بھی علی تھے، اب لفظ علی نے ظہور کیا. یہ سب باتیں مانا بہت ضروری ہے. اور یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور ان کو موقع موقع سے یاد رکھنا اور اظہار کرنا. جو آپ کا علم ہے پھر وہ ظہور کرے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی اگلی نسل کے لیے. یہ سب کارآمد چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے جب سرکار نے کہا علی کچھ پڑھو تو سورہ مومنون کی تلاوت علی نے شروع کی. بلکہ واقعہ یوں بھی پورا اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار نے کہا کچھ پڑھو، علی کچھ سناؤ، تو بچے نے پیغمبر کے ہاتھ پر جو ابھی ہے تو کہتا ہے بچہ کیا سناؤں؟ توریت سے سناؤں یا انجیل سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ تو ابھی قرآن اترا نہیں ہے، ابھی نہیں آیا قرآن. قرآن تو جب آئے گا جب علی 12 سال کے ہو جائیں گے. تو قرآن آنے سے 12 برس پہلے علی نے قرآن سنا دیا. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 7 برس کی عمر میں نماز شروع کر چکا تھا، تو اس کے معنی جب سرکار
جس وقت سرکار ابھی پیغمبری کا اعلان نہیں فرما رہے اور بعثت نہیں ہوئی ہے، اس وقت سے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب علی 12 برس کے ہوں گے تو سرکار نبوت کا اعلان کریں گے، اور علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو علی کہاں سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جس کی گود میں پلے ہیں، جو عمل کر ہے، تو سرکار بھی پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر علی 7 برس کی عمر سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پیغمبر نے بھی 7 برس کی عمر میں نماز شروع کی ہوگی۔ یعنی 7 برس کا بچہ چونکہ دنیاوی اعتبار سے وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ رکوع، سجود اور قیام کو سمجھ سکے، اس کے پیر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکوع کر سکے۔ ورنہ 2-2.5 سال کا بچہ تو ابھی لڑکھڑاتا ہے چلنے میں، 4 سال کا بچہ مضبوط ہوتا ہے چلنے میں، دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، گر پڑے گا، یعنی ابھی پیر کمزور ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ سب عام انسانوں کے لیے باتیں ہیں، پیغمبروں اور اماموں کے لیے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ طے شدہ بات ہے کہ جب ظہور فرماتے ہیں ائمہ تو اسی وقت سجدے میں جاتے ہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تب ماں کی گود میں آتے ہیں، یعنی دنیا میں آتے ہی یہ اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کو ماں باپ کی محبت پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم مودت کو اپنی ماں باپ کی محبت پر فوقیت دیں۔ جب تک آپ فوقیت نہیں دیں گے تب تک آپ کا دین کارآمد نہیں ہے۔ آپ کا دین آئیے ابرار صاحب تشریف لائیے۔ دیکھیے خطبہ غدیر تھی، بغیر اس شرط کے اعلان نہیں ہوا۔ پہلے یہ پوچھا پیغمبر نے، میں اولیٰ بالتصرف ہوں، یعنی میں تمہارے نفسوں پر اولیٰ ہوں یا نہیں؟ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور 2-2.5 لاکھ عرب اگر اس جملے کو نہ سمجھتے تو پکار کے کہتے ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی۔ یعنی 23 پیغمبر کی تبلیغ میں اتنا تو سمجھ گئے تھے نا کہ نفس کیا ہے اور نفس پہ اولیٰ ہونا کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ تو یہ بات پیغمبر نے اب پوچھی ہے سکھانے کے بعد۔ یہ سمجھ جائیے کہ میں نے ابتدا کی ایجوکیشن سے کہ ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے سال بھر، تو وہ بچے کا امتحان نہیں لے رہا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ جو میں نے اس کو سکھایا ہے آیا ہو گئی یا نہیں، یا اس کا شعور کہیں سو گیا اور میری محنت بیکار گئی۔ تو اب پیغمبر نے جو کچھ سکھایا تھا اس میں سے کل اتنا پوچھا کہ میں تمہارے نفسوں سے اولیٰ ہوں یا نہیں۔ اب کوئی اولیٰ کے معنی نہ سمجھے، اولیٰ کے معنی نہ سمجھے، اولیٰ کے معنی مولا ہیں، مولا کے معنی اولیٰ ہیں۔ اب پیغمبر نے ترجمہ کر دیا، سب نے کہا بلا، بے شک
آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں. جب سارے ووٹ لے لیے, کہلوا لیا کہ میں اولا ہوں, یعنی میں مولا ہوں, تب کہا جس کا میں مولا ہوں, یعنی جس پر میں اولا ہوں, اب اس کا اولا علی ہے. جس پر تو جناب علی اپنے نفسوں پر فوقیت دینی ہے محبت علی کو. اب نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ قرآن نے نفس کی قسمیں بتائی ہیں. کتنی قسمیں ہیں نفس کی؟ ہوتا ایک نفس ہے, لیکن ہر انسان میں کئی نفس ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں ہیں. یہ جو اندر کی دنیا ہے نا, اس سے ہم بالکل واقف نہیں ہیں. باہر کی دنیا سے ہم واقف ہیں کہ کیا کچھ ہے. آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, یہ 5 حصے ہیں اور ہم ان سے واقف ہیں. اس سے لامسا ہے, ناطقہ ہے, سننا ہے, چکھنا ہے, اس سے ذائقہ ہے, سامعہ ہے, شامہ ہے, خوشبو, ناک, ناطقہ بولنا, لمس لامسا محسوس کرنا, آگ, ٹھنڈک, گرمی, کہ یہاں پر بھی ذرا سا کوئی چیز سوئی لگ گئی تو یہاں سیکنڈوں میں خبر, یعنی اسی وقت, مطلب سیکنڈ تو کچھ ہے ہی نہیں نا, کہ چوٹ یہاں لگی اور خبر یہاں ہوئی. تو یہ حصے ہیں, لیکن اندر کی تمام باتوں سے ناواقف ہیں. سوچ ہے, خیال ہے, فکر ہے, حافظہ ہے, نفس ہے, روح ہے, پھر اس کے حصے ہیں, روح کے حصے ہیں, جیسے جسم کے حصے ہیں. جیسے جسم میں آنکھ, ناک, کان ہے, ویسی روح کے پاس بھی کچھ ہے. روح کا دل ہے, روح کی آنکھ ہے, روح کی ناک ہے, روح کے کان ہے. ویسے ہی نفس ہے, تو نفس کے بھی بہت سے حصے ہیں. تو اس میں نفس ناطقہ بھی ہے, نفس لوامہ بھی ہے, اور ایک منزل آتی ہے کہ جو نفس مطمئنہ. اب اس میں کوئی الجھن اور پریشانی نہیں ہے, وہ مطمئنہ ہے, نفس مطمئنہ. یہ سب کو نہیں ملتا, یہ ائمہ ہے. نفس مطمئنہ قرآن نے کہا تو یہ 14 معصوم ہے, یہ نفس مطمئنہ ہے. اور لوامہ ملامت کرنے والا نفس, یہ نفس خوب ہے بھائی. جب کام ہو جاتا ہے تو اندر سے ملامت, یہ کیا کیا تو نے, اور یہ ایسا کام تو نے کہ اس کو کیوں تو نے دھوکا. اب اندر سے آوازیں آ رہی, دھوکا دے دیا نا, کھا گیا نا اس کے پیسے, اور یہ ہو گیا. اب اندر ایک الجھن ہے, اور یہ ہے, اور اب وہ اندر سے جب پریشانی, آپ شاید خدا کرے کہ آپ کو یہ بات نہ معلوم ہو, اللہ کرے کہ کسی سے نہ سنا ہو آپ نے, ہم ہی پہلی بار بتا رہے ہوں. جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے, بے گناہ کسی کو مار دیا, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پہلا کام قتل کرنے کے بعد گھر جا کے کیا کرتا ہے. نہیں پتا نا آپ کو, اللہ کرے نہ معلوم ہو. جاتے ہی پہلا کام کرتا ہے, نل کھول کے, اور کون بولا, کوئی بولا, سب سے پہلے قاتل نہاتا ہے. اندر سے چیخیں آ رہی ہیں, کیا 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 کیا. تو وہ پانی کے شور میں ان آوازوں کو دباتا ہے, شر 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 شر. اور پھر جب کپڑے بدل لیتا ہے تو وہ ذرا سا سکون میں آتا ہے. یہ کسی کو کیسے معلوم ہوگا؟ کسی قاتل کا انٹرویو لیا جائے. رہے ہیں, یہ بات کسی نے نہیں پوچھی, جانے کیا کیا پوچھتے رہتے ہیں.
وہ اخباروں میں آتا ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ تو نے گھر جا کے پہلا کام کیا کیا. اچھا اسی طرح پھانسی کا مسئلہ ہے. یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پھانسی صبح کیوں دی جاتی ہے، دوپہر کو نہیں ہوتی، رات کو نہیں ہوتی ہے، اس کو جگایا جاتا ہے. یہ ہم ہی بتا چکے ہیں، یہی کی تقریروں میں بتایا ہے، یہی بتایا ہے. ایسا تھوڑی اثر نقوی بچپن سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ سی آئی ڈی میں ہو، آپ کو سب معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے تو نہیں معلوم تھا. جب آپ ڈی ایس پی نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے تو نہیں معلوم تھا. تو جناب عالی وہ جگایا جائے، رات بھر سونے نہیں دیتے اس کو، جسے پھانسی ہوگی جگایا جاتا ہے، اور صبح ہی صبح اس کو نہلایا جاتا ہے، صبح کو اسے نہلایا جاتا ہے. اب دیکھیے، خدا نہ کرے 7 قرآن درمیان، شیطان کے کان بہرے. اگر کوئی رات بھر جاگے اور صبح کو نہا لے، ایسی مزے کی نیند آتی ہے، پھر سارے دن بھر کے کام بھول جاتا ہے، کیا کیا کرنا ہے. پھر وہ بس نہا لیں، آپ رات بھر کے جاگے وہ نہا لیں، پھر دیکھیے لیٹے بستر پہ بلکہ وہیں سے نیند شروع ہو جاتی ہے. ڈگمگاتے ہوئے نہاتے ہوئے نکلتے ہیں. پھر بس اب تو رضائی اوڑھیں، چادر اوڑھیں اور بس اب لیٹ کے سو جائیں. اگر سردیاں ہیں اور اے سی میں لیٹے تو سو جائیں. تو اب اس کا احساس تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نیند میں لے جایا جاتا ہے. اور جب کہتے ہیں نا پھانسی پہ بھی نیند آ جاتی ہے، دار پہ بھی نیند آ جاتی ہے. یہ کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ وہ بالکل سو رہا ہوتا ہے. جب پھندے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دار پر بھی نیند آ جاتی ہے. تو پھندا پڑ رہا ہے، اب اس کو کچھ دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ روح اس کی پرواز کر جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کم از کم جس نے یہ پھانسی ایجاد کی، جس کا موجد ہے، تو بنانے والا کتنا سمجھیے کہ جینیس تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ مرنے والے کو تکلیف نہ دی جائے. اچھا اب اسلام کے یہاں تو اتنے اصول ہیں، پورا چیپٹر بھرا پڑا ہوا ہے کہ ایسا موقع آئے تو اس کو سورہ رحمان سناؤ، سورہ یاسین سناؤ تاکہ جنت کے باغات نظر آئیں. اور پھر اس کے بعد وہ جائیے بھئی قینچی نہ استعمال ہو، لوہا اس کے جسم سے مس کہ بھئی مر گیا ہے مگر اذیت نہ دی جائے. تو یہ ایک انسانیت پسندی کا پیغام ہے. اب انسان کی فطرت کو اور ان اصولوں کو ملائیے کہ یہ اصول جو بنائے گئے ہیں کس لیے، کہ انسان کے اندر ایک خبیث انسان چھپا ہوتا ہے. اگر وہ بھڑک گیا تو وہ شمر بنے گا یا ہرملہ بنے گا یا یزید بنے گا یا ابن زیاد بنے گا یا عمر سعد بنے گا. اور اگر ضمیر روشن ہو گیا تو پھر حر بنے گا، پھر زہیر قین بنے گا، مسلم ابن اوسجاب بنے گا، حبیب ابن مظاہر بنے گا. تو اللہ کو تو یہ پتا ہے نا کہ یہ نفس کیا کام دکھائے گا، انسان کو جگائے گا کہ سلائے گا. اس لیے اس نے اپنی کتاب جو بھیج رہا ہے، اس کی قیمتی کتاب، نہیں چاہتا کہ یہ تنہا رہے. کہ پیغمبر تم جب تک ہو کتاب کے ساتھ ہو، میں اس کتاب کو ان درندوں میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا. میں اس کتاب کا محافظ رہے
تو اب اعلان کر دو کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ وہاں ہوا ہے کہ نہ قرآن سے اہل بیت جدا ہوں گے، نہ اہل بیت سے قرآن جدا ہوگا، اور جدائی کوئی ڈال نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر کے خطبے میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا، اور ملانے کے بعد کہا کہ اس طرح جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، قرآن اور اہل بیت قیامت تک ساتھ کوثر کے کنارے میرے پاس یوں ساتھ ساتھ آئیں گے، اور ان میں جدائی نہیں ہے، ان میں جدائی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عام طور سے اگر آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے ایسے واقعات کہ دو جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو کہتے ہیں ایک کو بخار آیا تو دوسرے کو آ گیا۔ بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ ضرب ایک بچے کو لگی، نشان دوسرے کے چہرے پہ آ گیا۔ ایسے سینکڑوں واقعات دنیا میں ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر گھر میں ایک پرندہ پال لیں، جانور پال لیں، تو کہتے ہیں کہ بلا کوئی آ رہی ہے تو جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دو الگ الگ چیزیں اگر ہوں تو ان کے محسوسات ایک ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کا یہ فرمانا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں، یعنی دونوں کے محسوسات ایک ہیں۔ جو اہل بیت محسوس کریں گے وہ قرآن محسوس کرے گا، جو قرآن محسوس کرے گا وہ اہل بیت۔ تو وہ سب کچھ، بہت قیمتی جملہ اتنے تمہید کے بعد بنیانی میں بات کہہ رہا ہوں سمیٹ کر، کہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا دنیا میں وہ قرآن کے ساتھ ہوا۔ اگر ان کا سر نیزے پہ بلند ہوا تو قرآن بھی نیزے پہ بلند ہوا، اگر ان کو تیر مارے گئے تو قرآن کو بھی تیر مارا گیا، اگر ان کو جگہ پہ نہیں بٹھایا گیا تو قرآن کو بھی جگہ سے ہٹایا، اگر ان کا گھر جلایا گیا تو قرآن بھی۔ جو ظلم اہل بیت پہ، تو اب اگر ان کا گھر جل رہا ہے تو قرآن محسوس کر رہا ہے، اگر قرآن جل رہا ہے تو یہ محسوس کر رہے ہیں، اگر قرآن نیزے پہ چڑھا ہے تو یہ محسوس کر رہے ہیں، اگر ان کا سر نیزے پر ہے تو قرآن محسوس کر رہا ہے۔ قرآن محسوس کر رہا ہے، کیسے پتا چلے کہ قرآن اظہار کرے کہ حسین کا سر نیزے پہ آیا ہے تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو ایک بار قرآن نے خود حسین سے کہا مجھے پڑھو۔ اب ایسا تو نہیں ہے 61 ہجری ہے، 61 ہجری ہے، یعنی 61 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 61 سال ہو چکے ہیں قرآن کو آئے ہوئے۔ تو اب جو 60 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے یا 61 62 63 64 اور 65 کا ہو چکا ہے تو قرآن تو حفظ ہوگا۔ اگر کوئی صحابی رسول زندہ ہے تو حافظ تو ہوگا نا، اور نہیں ہوگا اگر حافظ تو سورے تو یاد ہوں گے۔ اگر کوئی سامنے پڑھے تو بتا تو دے گا کہاں سے پڑھا جا رہا ہے نا۔ تو سر حسین شام میں داخل ہو رہا ہے اور زید بن ارقم صحابی رسول شام میں رہتے ہیں۔ زینے پہ اپنے چڑھے اور چڑھنے کے بعد برجی پہ آئے اور برجی کے روشن دان سے نظارہ کیا۔ اب سر حسین اس روشن دان کے سامنے آ گیا۔ غور سے دیکھیے گا، جس روشن دان سے صحابی رسول دیکھ رہا ہے
اس کے برابر سر حسین آ گیا اور سر حسین نے تلاوت کرتے ہوئے کہا اے اصحاب کہف تمہارا قصہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، عجائب تر میں سے ہے۔ تو ادھر سے زید نے آواز دی حسین تمہارا قصہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے، میں تو تم پر عجب کر رہا ہوں۔ تو یہ وہی زید بن ارقم ہے جو ابھی جا کے یزید کے دربار میں بیٹھیں گے۔ ابھی تو انہوں نے یہاں سے نظارہ کیا ہے نا 33 برس کا، تو سب سمجھ جائے، مگر 3 برس بھی نہ رہا، پہلی شکست تو امت کی یہی ہو گئی کہ ہاتھ سے یوں نکل گیا جیسے ہاتھ سے طوطا اڑ گیا، اور آدمی دیکھتا رہ جائے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اتنی بڑی سلطنت اور کمی نہیں تھی، لیکن اس کو اتنا بڑھاوا دیا تھا کہ اتنی سجاوٹ کرو اور اتنے لوگوں کو بلاؤ اور اتنے سفیروں کو بلاؤ اور اتنے لوگوں کو بلاؤ اور اس طرح سجاؤ کہ قیدیوں پہ روب پڑے۔ قیدیوں کو کیا روب دکھا رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ پوری تاریخ علی، حسن، حسین، جناب فاطمہ، بنی ہاشم، اوپر جائیے عبداللہ، ابو طالب، اور اوپر جائیے عبد المطلب، ہاشم، لوئی، قصی، پورا شجرہ۔ یعنی یزید یہ چاہتا تھا پوری وہ تمکنت جو بنی ہاشم کی تھی وہ لے کر قیدی آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہا۔ اگر یزید اتنی بڑی رومی روحانیت لیے بیٹھا ہے تو وہ ابراہیم سے لے کر اور عبداللہ اور ابو طالب کی پوری روحانیت اور طاقت لے کر آ رہے ہیں، تو ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم افضل ہو کہ ہم افضل ہیں۔ تو گویا اس نے شطرنج کی بساط پھیلائی تھی اور قیدیوں کے آنے سے پہلے مہرے چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کون سی آیت پڑھنا ہے، کیسے انہیں بیزار کرنا ہے، کیسے انہیں نیچا کرنا ہے۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تقریر کے آخری جملے آ گئے، یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، تو تیاری ہوئی تھی، آیتیں یاد کی تھی۔ جیسے یہ آئے تو پہلی بات یہ کہی دیکھا تم نے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیے وہ اللہ کو فوراً اپنی پارٹی میں لیا، قیدیوں کو اللہ سے ہٹایا کہ تم الگ ہو، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اور اب قرآن کی آیت پڑھی، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جیت گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ خدا کرے کہ آپ کی نظر حرام ہے شطرنج پہ ڈالنا، اور کیوں جاننے آپ کے شطرنج کیا ہے؟ مہرے چلنا شطرنج کے کہتے ہیں، عیاری آتی ہے، مکاری آتی ہے۔ بادشاہ لوگ شطرنج کھیلتے ہیں، چونکہ یزید شطرنج کھیل رہا تھا، جب قیدی آئے تو مہرے چل رہا تھا۔ مہرے اس لیے چل رہا تھا کہ اس کو مہروں کے ذریعے جیتنا تھا۔ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ اپنے دماغ کو تیز کر رہا تھا، کون سی آیت پڑھ کے انہیں زیر کرنا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا، شہزادی نے آتے ہی یزید، دیکھیے جو شطرنج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بساط۔ بساط یعنی بساط پر مہرے چلتے ہیں۔ شطرنج پھیلی تھی، زینب نے آتے ہی یزید کی بساط الٹ دی۔ ایک ٹھوکر ایک ٹھوکر کافی تھی۔ ایک ٹھوکر میں پوری سلطنت اور وہ رومی تمکنت
سب الٹ گیا، سب الٹ گیا. چند آیتیں رٹ کے بیٹھا تھا. تعز من تشاء وذل من تشاء. شہزادی نے فوراً آیہ مبارکہ پڑھی اور کب پتا ہے تجھے عزت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ان مومنین کے لیے جن کا امتحان اللہ لے چکا. عزت صرف 3 گروہ کے لیے، یا اللہ کے لیے، یا رسول کے لیے، یا ان مومنین کے لیے جن کا امتحان لیا جا چکا ہو. کربلا امتحان ہے. یزید نہ اللہ میں آ رہا تھا، نہ رسول میں آ رہا تھا، نہ مومنین میں آ رہا تھا. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. کہاں سمجھے آپ؟ مومنین میں یزید کیسے آئے گا؟ وہ تو امیر المومنین بنا. قرآن نے یہ نہیں کہا امیر المومنین کے لیے عزت ہے. ہاں ہاں ہاں، وہاں جہاں امیر المومنین کو جائے وہاں اللہ نے کہہ دیا رسول کے لیے عزت ہے. جو مثل رسول ہو وہ امیر المومنین ہو سکتا ہے. علی مثل رسول تھے، اس لیے امام حسن نے فرمایا کہ قیامت تک سوا علی کے کسی کو امیر المومنین کہنا حرام ہے. حرام ہے. کہیں نہیں سکتے آپ، کہیں نہیں سکتے. اس لیے ہماری احتیاط دیکھی آپ نے ہماری احتیاط دیکھی. ہم امام حسن کو امیر المومنین نہیں کہتے، ہم امام حسین کو امیر المومنین. اور امت کی جہالت دیکھیے، ہارون رشید بھی امیر المومنین اور ولید فاسق بھی امیر المومنین اور ضیاء الحق بھی امیر المومنین. اور ابھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ نواز شریف امیر المومنین بننے کے چکر میں، اللہ ان کو صحت دے. امیر المومنین کے لیے بھی صحت کی دعا. امیر المومنین سب کے لیے دعا کریں، الٹے یہاں مومنین امیر المومنین کے لیے. پورے ملک کو دعا دیتے آپ خود. ہاں وہ بھی دیکھیے. اور وہ انہوں نے مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ جب یہ سب کچھ لکھا تو جاپان والے وزیر اعظم نے فون کیا، ان کا بھائی آپ کی کتاب پڑھ لی، آپ نے ملا عمر کا پورا حال لکھا، تو یہ بتائیے کہ وہ پھر عمر کا ہوا کیا؟ یہ جنگ اخبار میں چھپا تھا، کٹنگ میرے پاس رکھی. تو مشرف صاحب نے جواب دیا ہاں وہ کتاب میں رہ گیا، وہ عمر جو ہے اپنی اسکوٹر پہ بھاگ گیا. وہ اپنی موٹر سائیکل پہ، پتہ چلا وہ موٹر سائیکل پہ پورے افغانستان میں چکر لگاتا ہے. اچھا ہاں اس میں بھی دیکھ لیجیے. تو یہ دیکھیے ابرار صاحب آئے آج اور تقریر کدھر لے. تو اب جناب علی آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوا سلطنت کا حال. اور شہزادی نے کہا محلن محلا ولا تخش جہلا، جلدی مت کر، اترا مت، جہالت کی باتیں مت کر، اور قرآن کی آیات کا مذاق مت اڑا. اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، ہم عزت والے ہیں، اور ہماری عزت وہ ہے کہ جس پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا. تو آپ دیکھیے کہ قیدی بھی بنایا گیا، بازاروں میں اسیر بنا کے پھرائے گئے، اور پھر عزت، اور ایسی کہ جس کا تصور زمانہ نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. ورنہ یہ کتنی مشکل منزل ہے کہ جہاں اسیر ہو کے آئے ہیں آج وہیں
روزے میں ملکہ بنی ہوئی حکومت کر رہی، روزہ وہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے کہ تم نے ہمارا کام کیا، تو چونکہ وعدہ ہے، اور اللہ نے کہا ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہے. یہی ہے ذکر کی بلندی، کہ جہاں اللہ اور رسول کے ساتھ ذکر ہو، قرآن کے ساتھ ذکر ہو. یہی ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اسی کو قرآن نے ذکر کہا ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ ذکر کیا ہے، تو ذکر اصل میں ذکر اہل بیت ہے. اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، اہل بیت کے ذکر کو اللہ نے ذکر کہا، اور اپنا ایک نام رکھا ذاکر. جب اللہ کے سارے نام دیکھ ڈالیے گا، جو نام میں بتا رہا ہوں وہ اللہ کے ناموں میں نہیں ہے. برا تو نہیں مانیں گے، تقریر کا آخری جملہ پھر دعا کراؤں گا آپ کے لیے، لیکن دیکھنا ہے قرآن کے دونوں طرف جو جلد کا صفحہ ہوتا ہے اس پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے، اور ویسے پرچے پہ بھی لکھے ہوئے. آج کل رمضان میں تو سڑک پہ لکھے ہوئے ہیں، تو گاڑی لے لیجئے گا اور ڈیفنس تک نکل جائیے گا. الواحد القہار المجید الواجد الماجد. نیلی نیل بورڈ، مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بورڈ نہیں دیکھے کیا؟ ارے ابھی لاہور اور سیالکوٹ میں دیکھ کے آئے ہوں جناب، پورے پاکستان کے اور شہر میں لگا دیے فٹ پاتھ پر اللہ کے نام، اللہ تاکہ یاد ہو جائیں. لیکن نہ یاد کرنا تھا مسلمانوں نے، نہیں یاد کیا. 2-4 یاد ہیں، سب 99 کسی کو نہیں یاد ہوں گے. ایک ہمارے بھائی محسن سوستان مرحوم تھے، ان کو سارے یاد تھے، اور انہوں نے یہ کیا تھا بحر کے سارے نام ایک جگہ رکھ کے مصرے بنا لیے تھے، تو وہ مصرے کے مصرے پڑھتے جاتے تھے. ایک بحر کا نام لے لیا، جیسے واجد، ساجد، ماجد، ایسے کر لیا، تو ایک بحر کے لے لیا تو وہ سارے، پھر دوسرے بحر کے، پھر تیسرے بحر کے، اس طرح یاد، اگر آپ کو یاد کرنے ہیں. لیکن ذاکر نام ملے گا اللہ کے ناموں میں، لیکن اللہ کے ناموں میں نہ مجتہد ملے گا، نہ واعظ ملے گا، نہ علامہ ملے گا، نہ مولانا ملے گا، نہ عالم ملے گا. اللہ تو ملے گا مگر آیت اللہ نہیں ملے گا. مگر ذاکر ملے گا. اللہ ذاکر ہے، اللہ ذاکر ہے. تو بھئی یہ ذکر ہے اور ذاکر ہے، یہی ہماری زندگی. مجلس ذکر سننا اور ذاکر سے سننا، اور اس کے بعد یہ دعا کہ اسی کا واسطہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر علی، کہ اللہ